بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا سبق نمبر 1.3 جو کہ حفظ و ترجمہ کے عنوان سے ہے، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے SLOs دیکھتے ہیں، حاصلات تعلم ہیں۔ کلمات کو مع ترجمہ یاد کر سکیں اور ان کے معنی و مفہوم جان کر انہیں اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں۔ چند کلمات ہوں گے جو ہم سبق میں پڑھیں گے، ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے اور پھر نماز میں ہم انہیں پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ اور دوسرا SLO ہے سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہمارے پہلے SLO کو کور کرے گا اور ہم اسی کے حوالے سے جو مذکورہ کلمات ہوں گے جو نیچے ذکر کیے جائیں گے اور جو ہم پڑھیں گے ان کے معنی مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور پہلے طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے۔ آج ہم چند کلمات سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی کو مع ترجمہ یاد کریں گے اور ان کا معنی و مفہوم جان کر انہیں نمازوں میں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ کلمات ہیں جن کے بارے میں آج ہم ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک کر طلباء و طالبات سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے احسن انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے لیکچر کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، بس حالت سجدہ میں خوب دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 482، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آج ہم رکوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ رکوع کا معنی ہے خشوع و خضوع، سپردگی یا سر جھکانا۔ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہاں تک کی معلومات وہ ہیں جو آپ جماعت سوم میں نماز کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے سبحان ربی العظیم کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ تو وہ ترجمہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سبحانہ کا معنی ہے پاک ہے، ربی کا معنی میرا رب، عظیم کا معنی عظمت والا، یعنی پاک ہے میرا رب عظمت والا، میرا پروردگار عظمت والا۔ اور رکوع کی حالت میں تسبیح 3 سے زیادہ بار بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ معلومات بھی ہم نے آپ کو جماعت سوم کے لیکچر میں فراہم کی تھی۔ پیارے بچوں، اب اس کے بعد ہے قومہ۔ رکوع کے بعد قومہ آتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، جماعت سوم میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قومہ کا معنی ہے کھڑا ہونا۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ سیدھا کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے۔ یہاں تک کی معلومات جماعت سوم میں آپ پڑھ چکے تھے۔ اب ہم نے سمع اللہ لمن حمدہ کا مفہوم سیکھنا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے تعریف کی۔ سمع سن لی، اللہ نے، لمن اس بندے کی بات، حمیدہ جس نے اس کی حمد کی یا جس نے اس کی تعریف کی۔ اور ربنا لک الحمد، اس کا معنی ہے اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لکا تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں۔ تو یہ اس کا معنی و مفہوم ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم انفارمیشن ہے کہ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں تو امام سمع اللہ لمن حمدہ
اور مقتدی ربنا لکل حمد پڑھے گا، جبکہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھیں گے اور ربنا لکل حمد بھی پڑھیں گے۔ قوما کے بارے میں ایک روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لکل حمد کہو، بے شک جس شخص کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 796 ہے۔ یعنی فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں فرشتے بھی جماعت میں آتے ہیں، تو جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہمیں کہنا چاہیے اللہم ربنا لکل حمد۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو گیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے بچوں، قوما کے بعد ہے سجدہ۔ قوما کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ کا معنی ہے پیشانی زمین پر رکھنا۔ نماز میں سجدہ کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ، پاؤں اور گھٹنوں کے بل پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں دونوں کوہنیاں زمین سے بلند رکھی جاتی ہیں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھا جاتا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ سبحانہ مطلب پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ بلند تر، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی وہ معلومات اور یہ تھے وہ کلمات۔ پہلا سبحان ربی العظیم جس کا معنی پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت والا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے ہر اس بندے کی حمد سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اور پھر ربنا لکل حمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند تر ہے۔ اور یہ وہ کلمات تھے جن کا ہم نے آج کے اس سبق میں مفہوم سیکھا۔ اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ مذکورہ کلمات میں سے کسی ایک کی فضیلت ما حوالہ زبانی جماعت میں سنائیں۔ طلباء 2 کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر دہرائی کریں اور ایک دوسرے کو مذکورہ کلمات اور ان کا ترجمہ سنائیں۔ نماز میں پڑھے جانے والے عربی کلمات کا چارٹ کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے بچوں سے ان سرگرمیوں کو مکمل کروا لیں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سرگرمیوں میں بخوبی حصہ لیا ہوگا اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں ان سرگرمیوں کو مکمل کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ذرائع ابلاغ کی مدد سے رکوع کرنے، سجدہ کرنے اور تشہد میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ دکھائیں اور بچوں کو بار بار اس کی مشق کی ترغیب دیں تاکہ وہ درست طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سجدہ کرنے، تشہد میں بیٹھنے اور رکوع کرنے کا صحیح طریقہ تصاویر کی مدد میں دکھائیں اور پھر بچوں کو اسی طرح سے پریکٹس کرنے کی تلقین بھی کریں۔ تو یہ آپ بچوں نے والدین کی مدد سے گھر میں جا کے پریکٹس کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا، اعادہ کر لیتے ہیں کہ رکوع کا معنی ہے جھکنا، خشوع و خضوع، سپردگی، سر جھکانا۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ قوما کا معنی کھڑا ہونا ہے۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اور نماز میں سجدہ فرض ہے۔ یہ وہ معلومات تھیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں حاصل کی اور ہم نے ان کلمات کے معنی اور ان کے مفہوم کو بھی سیکھا۔ ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہم نماز پڑھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں گے اور ساتھ ان کا معنی بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نماز میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور ہم کیا پکار رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کلمات سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلیٰ کو ما ترجمہ یاد کیا۔ کل ہم سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ کو خاص طور پر ڈاؤن لوڈ کر کے اسے فل کریں گے، فل کر کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی بھی وصول کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ سورۃ الکوثر کے ترجمہ کو سیکھنے کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔